ایک کپ دودھ میں 10 دانے بادام کے ڈال کر پی لو۔ بڑھتی ہوئی عمر رک جائے گی اور سینے کی بلغم ختم ہو جائے گی اور اس سے حافظہ بھی مضبوط ہوگا۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ جس گھر میں تیتر ہو اس گھر میں کبھی خارش کی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ والدین کا جھگڑا دیکھنے والا بچہ نافرمان ہوتا ہے۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کرو، جلن دور ہو جائے گی۔ سوتے وقت لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ امرود کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ جس گھر میں فضول خرچ کی جاتی ہے وہاں دولت کی تنگی آ جاتی ہے۔ گرم چیزیں حمل کے دوران استعمال مت کرو ورنہ بچہ کمزور پیدا ہوگا۔ اگر ڈپریشن سے نجات چاہتے ہو تو شہد کو نہار منہ گرم پانی میں ملا کر پینے سے ڈپریشن دور ہو جائے گا، وزن بھی کم ہو جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرندوں میں سب سے لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے؟ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسم اور دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھی ہمارے ٹشوز کو چکنائی فراہم کرتا ہے تاکہ ان میں لچک پیدا ہو، قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو یہ کام شروع کریں، صبح اٹھتے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگایا جائے، اس سے بدن میں میل نہیں اور بدبو نہیں آئے گی۔ ہری مرچ بدن میں خون جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دور کرتی ہے۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ ناخنوں کا رنگ پیلا ہو تو یہ یرقان ہونے کی علامت ہے۔ لیچی کا پھل کھانے سے بلغم صاف ہو جاتا ہے۔ جس عورت کے دانت سیدھے ہوں، سامنے والے دانتوں کے بیچ فاصلہ ہو، ایسی عورت قسمت میں دولت بے تحاشا ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لیا کریں، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ زیادہ گھی والی چیزیں کھانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہے۔ دل کے مریض گھی کے بجائے کوکنگ آئل استعمال کریں اور گھی سے پرہیز کریں۔ ہلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا۔ جس کا گلا بیٹھ جائے تو وہ سونف کا دانہ چوس لے، اسی وقت آواز کھل جائے گی۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران گائے کا دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوگا۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ پیشاب کی جلن ہو تو دوپہر کے کھانے کے ساتھ کچا پیاز کھاؤ، پیشاب ٹھیک آئے گا۔ آم کھا کر اوپر سے پانی پینا ایسا ہے جیسے کہ زہر، لہٰذا آم کے اوپر پانی نہیں پینا چاہیے۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں، صحت مند ہو جائیں گی۔ ناظرین، بازاری کھانا جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ ادرک کی چائے سینے کی جکڑن اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے کے بعد دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ بدن میں طاقت پیدا کرنے کے لیے گھاس پر ننگے پاؤں چلنا بہت مفید ہے۔ انار جسم سے کمزوری دور کرتا ہے۔ شام کو کھجور کھانے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ چنے کی دال پکا کر کھانے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کا معمول ضرور بنائیں۔ دیسی گھی والی چیزیں استعمال کرنے سے گلے کا انفیکشن دور ہو جاتا ہے۔ تیز گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماریاں لگ سکتی ہیں اور زیادہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تیل لگا لینے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ گھٹنوں میں درد ہے تو ناریل کا تیل گھٹنوں پر لگا کر مساج کریں، گھٹنوں کے درد میں آرام آ جائے گا۔ کنڈیشنر بالوں میں زیادہ استعمال کرنے سے بال روکھے ہو جاتے ہیں۔ سوکھے ثابت دھنیے میں چینی شامل کر کے کھانے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔
ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو ادرک، دار چینی اور لیموں کا قہوہ بنا کر پئیں۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہو، کیونکہ گھر پیسے اور دولت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ روزانہ ایک گاجر کھانے سے جسم میں خون بنتا ہے۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ مٹی کھاتا ہے تو اس کے ہاتھوں پر لیموں کے چھلکے والا پانی لگا دو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ گنے کا جوس ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والے انسان قبض میں مبتلا رہتا ہے۔ ننگے پاؤں زیادہ رہنے سے تلوؤں میں سختی آ جاتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہیں تو شہد میں کالی مرچیں ڈال کر چاٹ لیں۔ کیلے پر شہد لگا کر کھائیں، دماغ تیز ہوگا۔ سینے میں جلن اور پیٹ کے مروڑ کو فوری طور پر دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی لیں۔ جو دمے کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے۔ اگر آپ کو خواب میں زیادہ ڈر لگتا ہے تو سونے سے قبل ٹماٹر کھا لیں۔ چقندر کا رس پینے سے رنگ کالا نہیں پڑے گا۔ کریلے مردانہ طاقت میں اضافہ کرتے ہیں۔ گھر میں سفید کلر کا پینٹ کرو، آپ کے گھر میں مچھر نہیں داخل ہوں گے۔ انجیر دماغ کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ حریر کھانے سے پیشاب کی تمام تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ سرسوں کا تیل اگر ناک میں لگایا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے، چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر ہوگا، نظر بھی تیز ہوگی۔ کھجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے زائد مرتبہ کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ زیر نظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ جو بچے کھانا نہیں کھاتے ان کو مصری 1 کپ پانی میں ابال کر پلا لیں، بچہ کھانا پینا شروع کر دے گا۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے جڑ اور پھٹوں میں درد نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب بھی خوشی محسوس ہو تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ منہ پر کیلے کے چھلکے مسل دو، کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل کو، خارش ختم ہو جائے گی۔ ہفتے میں 1 بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا ہو جائے گا۔ خواب کے اندر اپنی بیوی کو حاملہ ہو تو دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ چہرہ دبلا کرنا چاہتے ہو تو چہرے پر لونگ والا پانی لگا لو، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ اسٹرابیری کا ٹکڑا چند منٹ داڑھوں اور مسوڑوں پر مسل دینے سے جمع ہوا گاڑھا میل بھی دور ہو جائے گا۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پی لینے سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن مریضوں کو معدے کا مسئلہ ہو یا پھر معدہ کمزور ہو گیا ہو تو وہ صبح شام ناشتے میں 1 پاؤ جامن کا استعمال کریں۔ پیٹ کی چربی، وزن میں زیادتی اور مردانہ کمزوری کا علاج صرف 1 پھل کھانے سے ہی دور ہوگی۔ جامن۔ کدو کا سالن کھانے سے فالج کی بیماری قریب نہیں آتی۔ بلڈ پریشر قابو میں رکھنے کے لیے پیاز کا رس بہت زیادہ مفید ہے۔ 2-3 قطرے ناک میں ڈال دو، اس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جائے گا۔ چہرے کے بال ختم کرنے ہے تو چہرے پر پھٹکری مسل لو۔
کچا کیلا دودھ میں ملا کر چہرے پر لگانے سے جھریاں کم ہوں گی اور جلد نکل آئے گی۔ ناخن کاٹنے کے بعد ان پر سرسوں کا تیل لگا دیں، 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ شوربے والے سالن کے اندر روٹی بھگو کر کھانے سے قبض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ انار کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو تو روزانہ آم کھائیں۔ صبح نہار منہ ایک کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد کچھ میٹھا چکھ لیا کریں، آپ کو کبھی بیماری چھو کر بھی نہیں آئے گی۔ شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پیو۔ بیسن کی روٹی کھاؤ۔ کھٹی چیزوں کے استعمال سے دانت میں درد ہو سکتا ہے اور بڑھاپے میں دانت گرنے لگ جاتے ہیں۔ خالی پیٹ کھیرا کھانے سے بال بہت اچھے ہوتے ہیں۔ روزانہ دن کے وقت اگر پودینے کی چٹنی بنا کر کھایا تو موسم بدلنے کا برا اثر زہر پر نہیں ہوگا۔ اگر بلب کے پاس مور کا پنکھ لٹکا دیا جائے تو بلب کے قریب چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ بار بار تھوکنے والے لوگوں کے چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ پستہ دل کو مضبوط بناتا ہے، یادداشت بہتر بناتا ہے اور دماغ کو قوت دیتا ہے۔ ایک کپ دودھ میں 10 دانے بادام کے ڈال کر پی لو، بڑھتی ہوئی عمر رک جائے گی اور اس سے حافظہ بھی مضبوط ہوگا۔ مسور کی دال کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔